الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد صدیق شہین، ندائے مشرق سے پروگرام بیٹھک میں آج حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے میں آگاہ کروں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے عوامی فلاح بہبود کے لیے دوست پروگرام شروع کیے ہیں اور اس میں اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور عوام کو گھر اور اسٹوڈنٹس جو فارغ التعلیم ہیں ان کے لیے آسان قرضہ جات کے حوالے سے پروگرام شروع کیا اور اس سے بڑھ کر جو قابل تحسین بات ہے وہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا اقدام ناجائز تجاوزات کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا پروگرام انتہائی قابل ستائش ہے کہ انہوں نے ایک لاہور صاف پروگرام شروع کیا۔ لاہور کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں یہ ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں بھی پنجاب حکومت ہے وہ اپنا اقدامات تو اٹھا رہی ہے، تو اس حوالے سے لاہور کا خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ پہلے جو بھرمار تھی ناجائز تجاوزات کی، ہر بندے نے اپنی مرضی سے ٹھیلے لگا رکھے ہیں اور وہاں سے گزرنا محال ہو گیا تھا۔ لیکن اب جو ڈی سی صاحب ہیں ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ ہر طرف صفائی کے آثار جو ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا، اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کی خاص طور پہ ذاتی دلچسپی اس میں بہت زیادہ ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ گورنمنٹ نے جو ایک فیصلہ کیا کہ ناجائز تجاوزات نہیں ہونی چاہیے، وہ لوگ جو ناجائز تجاوزات لگا کے بیٹھے ہیں وہ ان کو ایک پراپرلی جگہ اگر گورنمنٹ خود پرووائڈ کر رہی ہے تو وہ اپنے ٹھیلے، اپنی وہ تمام چیزیں وہاں پہ لگائیں۔ وہ چیزیں جب ایک طریقے کے ساتھ ایک جگہ پہ لگی ہوں گی تو ان کے لیے پریشانی نہیں ہوگی اور ان کا بھی روزگار اچھے طریقے سے چلے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو، یہ بعض کا ایسا ہے کہ ایک دکاندار نے اپنے آگے دو تین ٹھیلے والے جو ہے نا وہ بٹھا دیے اور وہ انہوں نے سٹال لگا لیے۔ ان سٹالوں پہ وہ ایک تو جو گورنمنٹ کی جگہ ہے وہ خاص طور پہ جو گزرگاہ بنی ہوئی ہے وہ بھی کلوز ہو گئی ناجائز تجاوزات کی وجہ سے، اور اس حوالے سے پھر کاروبار میں تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جو اس میں خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک تو ان کے لیے گزرنا آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ وارداتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس طرح جب رش زیادہ ہوگا اور ہر طرف دھگم پیل کی صورت ہوگی تو اس صورت میں لوگ جو ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور چوری چکاری، جیب کترے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں نا اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر صاف ستھرا ماحول ہوگا، کھلی فضا ہوگی اور آنے والا اپنا راحت محسوس کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز جو بھی اسے پسند ہوگی وہ وہاں سے دکان سے خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ جو ہم اس کا دوسرا سینیریو دیکھیں کہ اگر وہ لوگ جو اپنا صرف 1500 روپیہ باہر بیٹھ کے دیتے ہیں اور ان کا روزگار بھی ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور دکانداروں کا یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم اپنی علیحدہ اپنی دکان کا کرایہ دیتے ہیں تو وہ ہم افورڈ نہیں کر پاتے چونکہ کرایہ بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم اس پہ آگے کوئی کسی اسٹال کو نہیں لگواتے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ لگا دیتے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ جو اگر جو ہم کرایہ دیتے ہیں تو اس میں ہمیں ریلیف ملتا ہے۔
تو یہ بھی بات تو درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک اس کا کرایہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا جب وہ آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ اس کا مارکیٹ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، اگر زیادہ کرایہ ہوگا تو نہیں لیں گے کوئی، اگر کم ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ مطلب دکان جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اور اس حوالے سے لوگ کاروبار تو کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ دکاندار اگر مطلب اپنے آگے جب تک وہ ٹھیلے والا نہیں بٹھائے گا یا مطلب وہ اسٹال نہیں لگوائے گا تو اس کا کاروبار جو ہے وہ مندہ ہو سکتا ہے یا وہ چلے گا نہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ ہم زیادہ منافع خوری کے چکر میں پڑ گئے ہیں. اس حوالے سے یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹھیلا لگا کے دیں یا مطلب آگے ایکسٹرا جگہ جو ہوتی ہے اس کو استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ ہوٹل والے بھی انہوں نے اپنی جو کہہ لیں کہ جورسڈکشن ہے اس سے باہر جا کے اپنی جو ٹیبلیں ہیں کرسیاں ہیں وہ لگا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جناب وہ مطلب عام بندہ تو کہیں سے گزر ہی نہیں سکتا. وہ جگہ جو صرف اور صرف عوام کی پارکنگ کے لیے یا عوام کے بیٹھنے کے لیے ویسے نہیں ہے تو مطلب گزرنے کے لیے، تو وہ چونکہ انہوں نے کرسیاں لگا کے اور ٹیبل لگا کے اس کو بند کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے پھر وہ پرابلم ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت احسن اقدام ہے جو گورنمنٹ نے کیا ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور اللہ تعالیٰ اس حکومت کو مزید آگے اچھے کام کرنے کی توفیق دے. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور موضوع کے لیے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.